حضرت سیدنا احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرا بھائی باوجود غربت رضائے الہی کی نیت سے ہر سال بقرہ عید میں قربانی کیا کرتا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد میں نے ایک خواب دیکھا کہ قیامت برپا ہو گئی ہے اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل آئے ہیں۔ یکا یک میرا مرحوم بھائی ایک ابلک گھوڑے پر سوار نظر آیا۔ اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے گھوڑے تھے۔ میں نے پوچھا، یا ہی ما فعل اللہ تعالی بک، یعنی اے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا کس عمل کے سبب؟ کہا، ایک دن کسی غریب بڑھیا کو بانیت ثواب میں نے 1 درہم دیا تھا، وہی کام آ گیا۔ پوچھا یہ گھوڑے کیسے ہیں؟ بولا یہ سب میری بقرہ عید کی قربانیاں ہیں، اور جس پر میں سوار ہوں یہ میری سب سے پہلی قربانی ہے۔ میں نے پوچھا اب کہاں کا عزم ہے؟ کہا جنت کا۔ یہ کہہ کر میری نظر سے اوجھل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی ملتی ہے۔ جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ آتش جہنم سے حجاب ہو جائے گی۔ پیارے آقا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان بقرہ عید کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو۔ یہ قربانی قیامت میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گی، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، لہذا خوش دلی سے قربانی کرو۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قربانی اپنے کرنے والے کے نیکیوں کے پلے میں رکھی جائے گی، جس سے نیکیوں کا پلڑا باری ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پھر اس کے لیے سواری بنے گی جس کے ذریعے یہ شخص بآسانی پل صراط سے گزرے گا، اور اس جانور کا ہر عضو مالک یعنی قربانی پیش کرنے والے کے ہر عضو کے لیے جہنم سے آزادی کا فدیہ بنے گا۔ ایک بہت ہی اہم سوال یہ کیا جاتا ہے کہ قربانی کرنے والے بال اور ناخن کاٹیں یا نہیں؟ دیکھیں، مفسر شہیر حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یارحان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی جو امیر وجوباً یا فقیر جو قربانی کرتا ہے نفلاً قربانی کا ارادہ کرے، وہ ذوالحجہ کا چاند دیکھنے سے قربانی کرنے تک ناخن، بال اور اپنے بدن کی مردار کھال وغیرہ نہ کٹوائے، تاکہ حاجیوں سے قدرے یعنی تھوڑی مشابہت ہو جائے کہ وہ لوگ احرام کی حالت میں حجامت نہیں کرا سکتے، اور تاکہ قربانی ہر بال اور ناخن کے لیے جہنم سے آزادی کا فدیہ بن جائے۔ یہ حکم استحبابی ہے، وجوبی نہیں، یعنی واجب نہیں، مستحب ہے، اور حتی الامکان مستحب پر بھی
عمل کرنا چاہیے۔ البتہ کسی نے بال یا ناخن کاٹ لیے تو گناہ بھی نہیں، اور ایسا کرنے سے قربانی میں خلل بھی نہیں آتا، قربانی درست ہو جاتی ہے۔ لہذا قربانی والے کا یاد رکھیں کہ حجامت نہ کرانا بہتر ہے، لازم نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اچھوں کی مشابہت یعنی دوسروں کی نقل کرنا یہ ایک اچھی بات ہے، یعنی اچھوں کی مشابہت کرنی چاہیے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بلکہ جو قربانی نہ کر سکے وہ بھی اس عشرہ یعنی ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام میں حجامت نہ کرائے، بقرہ عید کے دن بعد نماز عید حجامت کرائے تو انشاءاللہ قربانی کا ثواب پائے گا۔ یاد رہے 40 دن کے اندر اندر ناخن تراشنا اور بغلوں اور ناف کے نیچے کے بال صاف کرنا ضروری ہے۔ 40 دن سے زیادہ تاخیر گناہ ہے، چنانچہ پیارے آقا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین متین میں بھی یہی چیز ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق کے صادق حضرت شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ یعنی ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن میں ناخن وغیرہ نہ کاٹنے کا حکم صرف استحبابی ہے۔ یعنی کون؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق کے صادق عاشق حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم صرف مستحب ہے، استحبابی ہے، یعنی کرے تو بہتر، نہ کرے تو مذائقہ نہیں۔ نہ وہ فرمانی کہہ سکتے ہیں، نہ قربانی میں نقص یعنی خامی آنے کی کوئی وجہ، بلکہ اگر کسی شخص نے 31 دن سے کسی عذر کے سبب خواہ بلا عذر ناخن نہ تراشے ہوں کہ چاند ذی الحجہ کا ہو گیا تو وہ اگرچہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو مستحب پر وہ عمل نہیں کر سکتا۔ 40 دن ہو گئے اور پھر اس نے اگر ناخن نہ کاٹے تو یاد رکھیں کہ وہ گنہگار ہوگا۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ وہ اس مستحب پر عمل نہیں کرے گا بلکہ اس کو ناخن اپنے کاٹنے پڑیں گے۔ یاد رکھیں کہ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی عشرہ ذی الحجہ میں بال اور ناخن نہ کاٹے تو وہ مستحب عمل کر رہا ہے اور اسے ثواب ہوگا، لیکن اگر اس کے یہ ناخن اور بال کاٹے ہوئے 40 دن سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے تو پھر اس کو ہر صورت میں بال کاٹنے چاہیے، چونکہ اگر وہ بال نہیں کاٹے گا تو یاد رکھیں کہ وہ گنہگار ہوگا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔